پہلی بات آپ نے کہا کہ عمر باغنے والوں میں سے نہیں تھا. ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلی بات ہے میرے محترم ناظرین، ہم بتائیں گے ان کو کہ عمر باغنے والوں میں سے تھا. پھر آپ کو ثابت کریں گے کہ جو باغے ہیں یہ الفرار من الزحف، یہ گناہ کبیرہ ہے. یہ اس کے کئی اسانید ہیں، ایک سند نہیں ہے، بہت سارے اسانید ہیں کہ عمر یا احد فرار ہوئے تھے. ایک کتاب میں نہیں، بہت سارے کے ساتھ ہی منافق تھے یا نہیں تھے. تو منافق تو تھے، لیکن آپ نے کہا کہ جو عمر اور ابو بکر ہے شیخین، وہ بھی منافق ہے. تو میں اس کے متعلق عرض کرتا ہوں کہ سورۃ العمران میں آیت ہے، آیت نمبر 166، وما اصابکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما اصابکم یوم التقا، وما، اور جو الجمعانی، تم لوگوں کو پہنچا، جی، یوم التقا یعنی ملا یا بدے مقابل ہو گئے، جمعانی دو جماعتیں، فباذن اللہ، اللہ کی اذن سے، وَلْيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ جان سکے مومنین یا معلوم کر سکے. اور اس کے ساتھ جو اگلا اٹیچ آیت ہے وہ 167 ہے، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور وہ جو منافق ہیں اس کو بھی پہچان اور معلوم کر سکیں. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے مومنین کا بھی ذکر کیا اور منافقین کا بھی ذکر کیا. یہاں جو دو جماعتیں مکمل ہو گئے وہ کفار اور مسلمان تھے، مومنین تھے، اور یہ غزوہ احد کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. اب وہاں پر جو مومنین تھے وہ چلے گئے، اور بعد میں بتایا جا رہا ہے کہ جو منافقین تھے انہوں نے بہانہ بنایا. تو اللہ نے بالکل واضح کر دیا کہ مومنین بھی تھے اور منافقین بھی تھے. اور منافقین جو تھے وہ 300 اصحاب تھے، انہوں نے وہ واپس چلے گئے، اور مومنین میدان پہ چلے گئے، مطلب ان جہاد پہ چلے گئے. تو جو بھاگ گئے، جو جہاد پہ چلے جو گئے بھاگ گئے وہ بھی منافق تھے نہیں تھے بھائی؟ آیت نہیں، اس میں عمر شامل نہیں تھے، اور عثمان غنی بھاگے تھے، لیکن اللہ نے اس کو معاف کر دیا بعد میں. جو آیت اتاری عمر شامل ہے بھائی بھاگنے والوں میں، اور ابوبکر بھی بھاگے نہیں تھے. جی، بھاگنے والوں میں عمر اور ابوبکر نہیں تھے. اور کہاں سے آپ ثابت کرتے ہیں کہ وہ جب بھاگ جائے تو وہ پھر آیا کو ذکر نہ کرتے تو بہتر تھا آپ کے لیے بھائی. دیکھیں بھائی، آیا یہ ہے، آیا سورہ مبارک کے یہ آل عمران میں آیا نمبر 66. ایک منٹ بھائی، آیا نمبر 167. دیکھیں، آیا اس لوگوں کے لیے نہیں ہے جو منافق میدان جنگ میں نہیں آئے تھے. آیا ان کے لیے نہیں، آیا ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ بھاگ گئے تھے، جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت نہیں کی تھی، اور جو لوگ بھاگ گئے تھے. دیکھیں اللہ تعالیٰ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے غزوہ احد میں صحابہ کی تعداد بھاگ گئے تھے نا، بھاگے تھے نہیں بھاگے تھے؟ بالکل شکست ہوئی تھی. نہیں، بھاگے تھے. شکست ہونا بھی تھا نا، تو بھاگنے کا اجازت نہیں تھا نا. اب شکست ہو گیا، اللہ نے معاف کر دیا نا بعد میں جو آیت اتری. نہیں، معاف نہیں کیا تھا اللہ نے، معاف نہیں کیا. وہ میں بتاتا ہوں، وہ معافی بھی غلط آپ کہہ رہے ہیں. وما اصابتكم يوم التقى الجمعان فباذن الله وليعلم المؤمنين، جو آپ کو اصابت کر گئی، جو آپ کو دیکھنا پڑا یوم جنگ احد میں، فباذن اللہ، اللہ کے اذن سے ہوا ہے. وليعلم المؤمنين، اس کا کیا مطلب ہے؟ تاکہ معلوم کر مومنین، تاکہ کیا؟ کہ مومنین کو پہچانا جا سکے کہ مومنین کون ہیں. تاکہ مومن منافق سے پہچانا جا سکے. وہ جو مسلمانوں کو جو لگا ہے وہ کیا ہے؟ مسلمانوں کی شکست ہو گئی اور مسلمان بھاگ گئے نا. یہ اس سے نہیں، اگلا آیت بھی پڑھو نا، اگلا بھی پڑھتے ہیں. دیکھیں، مومن کے پہچان، کیونکہ مومن اور کافر کا تو پتہ ہی ہے، کافر سامنے کفار کا لشکر ہے، وہ تو سب کو پتہ ہے کافر کون ہے. لیکن مومن اور منافق، بالکل ان کا پہچان کرانا کافی مشکل ہے. وہ کیونکہ منافق بھی کہتا ہے میں پیغمبر کو مانتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، داڑھی بھی ہے، سب کچھ ہے نا. لیکن جو جنگ سے بھاگے گا وہ پتہ چلے گا منافق ہے. جو جنگ میں رہے گا، نہیں بھاگے گا، جان قربان کرے گا، بیعت نہیں توڑے گا، یہ مومن ہے. اچھا، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ، آگے بھی پڑھیں گے بھائی، آگے بھی پڑھیں گے. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور تاکہ پہچانا جائے وہ لوگ جو منافق ہیں. وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَادْفَعُوا،
قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. ان سے جب کہا جاتا ہے کہ آ جاؤ قتال کرو، یہ دو طرح کے لوگ تھے. ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھو پیچھے سے جو پکار رہے تھے، اس سے آگے والی آیت میں آپ کو دکھاؤں، اس سے بلکہ اس سے پیچھے والے یہاں آیت پر اگر یہاں پر یہ بتایا گیا کہ وہ میدان جنگ میں نہیں گئے. اور بھائی منافق بھی دو طرح کے تھے، ایک میدان جنگ میں نہیں آئے اور ایک میدان جنگ میں آ کے بھاگے تھے. ملاحظہ فرمائیے، ان سے بھی کہا گیا کہ قتال کرو. ایک منٹ تم سن لو نا بھائی، تم سن لو. یہ دیکھو، جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون. اس وقت کو یاد کرو جب تم پہاڑی پہ چڑھ رہے تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پیچھے سے پکار رہے تھے. تو منافق ایک طرح کے نہیں، منافق دو طرح کے ہیں. جن لوگوں سے کہا کہ جہاد کرو، اور وہ جہاد کے لیے ایک دفعہ تو جہاد سے آگے نہیں کہا، جنگ ہی نہیں ہوگی. جو آیت آپ پڑھنا ہے نا، اس میں یہ ہے، ان سے کہا کہ آ جاؤ جہاد کے لیے، قاتلوا فی سبیل اللہ او ادفعوا، یا دفاع کرو. انہوں نے کہا لو نعلم قتالا لاتبعناکم. جنگ نہیں ہوگی بھائی، اگر جنگ ہوتی تو ہم آ جاتے، جنگ نہیں ہے. ایک وہ لوگ تھے جو آئے اور بھاگ گئے. اور میں آپ کو خدمت میں عرض کروں، اب صبر کر. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا دو طرح کے منافق تھے، تو اللہ نے کیٹیگوریکلی بیان کیا کہ ایک مومنین ہے اور ایک منافق ہے. اب مومنین وہی ہے جو جنگ میں چلے گئے، وہ پکے مومن ہیں، اور جو جنگ سے رہ گئے، جو جنگ سے بھاگ گئے، وہ بھی منافق ہیں. وہ بھی منافق ہیں. نہیں، وہ کدھر؟ ایک منٹ میں آپ کو، اللہ نے ذکر اس کا نہیں کیا ہے نا. جی بالکل ذکر کیا، میں آپ کو بتاتا ہوں. ملاحظہ کرو، اعوذ باللہ من الشیطان. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. اور پھر اس سے آگے فرمایا، آگے والے آیا میں، نہیں کون صورت ہے؟ سورہ آل عمران ہے، سورہ آل عمران ہے. تو یہاں پر تو نہیں اللہ آ رہا ہے یار، 179 میں تو نہیں ہے. وہ نہیں ہے، یہ 179 ہے، یہ 179 ہے. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. یہ انہی لوگوں کے لیے جو لوگ جنگ سے بھاگے تھے. اور اس سے آگے والی جو آیت ہے، ایک منٹ، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. یہ واضح طور پہ کون سی آیت ہے؟ اس سے آگے کچھ آیات کے بعد ہے، ما کان اللہ لا بلے. یہ جو جنگ احد میں جو نہیں آیا، یہاں پر حتی یمیز الخبیث، یعنی الگ کر دیا جائے، فرق کیا جائے، الگ کر دیا جائے. بالکل ذکر نہیں کیا گیا. بالکل ہاں، تو یہاں پر تو یہ ذکر نہیں کیا. بات سنو، یہاں پر یہ بات نہیں ذکر کیا گیا. ابھی دیکھو قرآن میں بھاگے، جو جنگ میں سے بھاگے نا، یہ آیا نہیں ہے افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، کہ مرتد ہیں، کیا آپ مرتد ہو جاتے ہوئے، کہ ان کو رسول اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ مرتد ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. یہ بھی جنگ احد میں نازل ہوئی ہے کہ محمد صلی اللہ، کیونکہ یہ لوگ کہہ رہے تھے ہم اس لیے بھاگے ہیں کہ ہمیں کسی نے کہا کہ پیغمبر قتل ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اب یہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ یہ حبیب ہمارے رسول ہیں، اس سے پہلے بھی رسول گزرے، ان کی بھی موت ہوئی. افإن مات او قتل، اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں تو کیا آپ جو ہیں افإن مات او قتل انقلبت، کیا آپ مرتد ہو جاؤ گے؟ بھلے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہا کہ یہ لوگ جنہوں نے جنگ احد میں بھاگے، اللہ نے خبر دی کہ بعد میں مرتد ہو جائیں گے. نہیں وارننگ دی. یہ تو یہ نہیں کہا کہ تم مرتد ہو گئے، یہ تو بتایا گیا ہے نا کہ پھر مرتد ہو جاؤ گے. ابھی میں بتاتا ہوں کہ تم مرتد ہو گئے. پہلی بات آپ نے کہا کہ عمر بھاگنے والوں میں سے نہیں تھا. ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. نہیں، پہلے یہ بتایا ہے کہ جو بھاگے گا وہ کافر ہی ہوگا. گناہگار کے بارے میں تو آیا ہے کہ جو بھاگے گا وہ گناہگار ہی ہوگا، کیونکہ گناہ کبیرہ ہے. اب میں بتاتا ہوں، موبقات میں سے نا، موبقات میں سے جہنم میں ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، ہمیشہ کے لیے جہنم. مجھے میں بتاتا ہوں، میں وہ دونوں بتاتا ہوں. پہلی بات ہے میرے محترم ناظرین، ہم بتائیں گے ان کو کہ عمر بھاگنے والوں میں سے تھا. پھر آپ کو ثابت کریں گے کہ جو بھاگے ہیں یہ الفرار من الزحف، یہ گناہ کبیرہ ہے. یہ جامع البیان عن تعویل آیہ القرآن الکریم الجزء الثانی، چاپ دار الفکر، سنہ 1436 میں چھپی ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ عمر نہیں بھاگے تھے.
دیکھیں عمر نے خود اپنی زبان سے اقرار کیا. یہ صفحہ نمبر 174 ہے, سورہ آل عمران ہے, آیہ نمبر 155 ہے. ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان, جن لوگوں نے باغے تھے, جنہوں نے اپنی پشت کیا دشمن کی طرف. انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا, اللہ انہوں نے یہ بڑے گناہگار لوگ ہیں, انہوں نے شیطان کی اتباع کی اور شیطان نے بھی ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو کیا کیا, ان کو گرایا. اوکے اچھا, اس کے نیچے دو روایتیں نقل کیا, دونوں روایتیں صحیح ہیں. روایت نمبر 6440 اور روایت نمبر 6441 ابن جریر نے. یہ ابو ہشام الرافعی ابو بکر بن عیاش سے, عاصم ابن کلیب سے, اس نے اپنے والد کلیب سے, اس نے عمر بن الخطاب سے, کہ عمر بن الخطاب نے روز جمعہ خطبہ پڑھا اس نے, اور سورہ آل عمران کی تلاوت کیا, اور اس کو پسند تھا کہ سورہ آل عمران کی تلاوت کرے. پس جب وہ اس آیت تک پہنچا, ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان, عمر نے خود اپنے زمان سے کہا, لما کان یوم احد ہزمناہم, جب جنگ احد پیش آیا ہے, ہزمناہم, ہم نے ان کو شکست دی. اس نے کہاں شکست دیا؟ عمر نے کبھی جنگ ہی نہیں کیا, کسی بھی جہاد میں عمر کا کوئی جنگ نہیں ہے. یہ کہہ رہا ہم نے شکست دیا. کفار کو جو شکست دی تھی امیر المؤمنین علیہ السلام سید الشہداء حمزہ نے دی تھی. اچھا, ففررت, پھر میں بھاگ گیا, حتی صعدت الجبل, ففررت, میں نے فرار کیا, میں پہاڑی پہ چلا گیا. آیا وہی کہہ رہا ہے, بلی استصعدون ولا تلوون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم, کہ تم بھاگ رہے تھے اور کسی کی طرف دھیان بھی نہیں تھا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے پکار رہے تھے کہ تم نے میری بیعت کی, واپس آ جاؤ. انہوں نے پیغمبر کی آواز سنی ہے, یہ جھوٹ سے کہہ رہے تھے کہ ہم نے سنا کہ پیغمبر قتل ہوئے تھے, حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ پیغمبر پیچھے سے پکار رہے تھے. تو جب وہ پکار رہے ہیں, احد گئے, احد اتنا بڑا نہیں ہے کہ آدمی نیچے سے صدا آواز, احد کی پہاڑی بہت چھوٹی ہے. احد جو لوگ حج پہ گئے جانتے ہیں کہ ایک آدمی پیچھے سے اگر آواز دے دے نا, وہ اس کو سنائی دے دیتا ہے, اور پیغمبر بھی فضول میں آواز نہیں دیتے تھے کہ اگر سنائی نہیں دے رہا بلا وجہ آواز دے دیں. اچھا, تو میں پہاڑی پہ بھاگ گیا, فلقد رأیتنی انزو کأننی اروى, تو میں نے دیکھا کہ میں اس طرح تیز بھاگ رہا ہوں کہ جیسے میں پہاڑی بکری ہوں. خود عمر کے الفاظ ہیں کہ میں اس طرح تیز بھاگ رہا تھا, ابھی میں ختم کروں, کہ میں پہاڑی بکری ہوں. تو اس کے اپنے الفاظ ہیں کہ بھاگ گیا, بھاگنے والوں میں سے ہے, اور یہ پہاڑی پہ چڑھنے والوں میں سے. اچھا, دوسرا جو ہے, اچھا قتادہ سے, قتادہ نے روایت کیا, وذلك يوم احد ناس من اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ تولوا عن القتال وعن نبی اللہ یومئذ, صحابہ کی گروہ ہے جو جنگ سے بھاگے تھے, اور انہوں نے وكان ذلك من امر الشیطان وتخویفه, اور یہ شیطان کی وجہ سے بھاگ گئے تھے, شیطان ان کو ڈرایا تھا. اچھا, تو پر ثابت ہو گیا یہ صحیح سند کے ساتھ ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے رجال میں کسی کی بھی آپ جرح کریں, میں اس کا جواب دے دوں گا. اچھا, یہ پہلی بات ہے. دوسری بات ہے کہ فرار من الزحف, جنگ سے بھاگنا جو ہے یہ آیات قرآن کے خلاف ہے, اور یہ گناہ کبیرہ ہے. یہ اور ہم بتا بھی دیں گے کہ یہ نہ صرف گناہ کبیرہ ہے, بلکہ یہ قرآن مجید کے مختلف آیات اس شخص کے کفر پہ دلالت کرتا ہے. اچھا, ملاحظہ فرمائیے, یہ سورہ احزاب ہے. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلِ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا. اللہ تعالیٰ واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے وعدہ کیا تھا پہلے سے کہ ہم فرار نہیں کریں گے. وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا, اللہ تعالیٰ اس وعدے کا حساب لے گا. اللہ نے وعدہ دیا کہ میں حساب لوں گا. آپ کہتے ہیں معافی ہو گئی ہے, وہ جو معافی ہے نا وہ عدم استعجال العقاب کے معنوں میں ہے, جو بنی اسرائیل کو بھی ملی تھی. اچھا, اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, قُلْ لَن يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن مجید میں, صحابہ سے کہہ دو یا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تم اگر فرار کرتے ہو, جنگ سے بھاگتے ہو, یہ آپ کو منفعت نہیں دے گا. کچھ عرصے کے لیے تمہاری جان بچے گی, لیکن آخر میں مرنا ہی مرنا ہے آپ نے. اچھا, ملاحظہ فرمائیے, پھر سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار. جب کفار سے تمہارا آمنا سامنے ہو تو پیچھے مڑ نہیں سکتے, ان کی طرف پشت نہیں کر سکتے, بلکہ پشت سے اللہ تعالیٰ نے یولوہم الادبار کا, وہ اردو میں لفظ ہے نا, گاف آخر میں ڈال ہے, گاف اور ڈال, کہ وہ ان کی طرف بس مقعد ہے. کیا مقعد, مقعد ومن یولہم یومئذ دبرہ, اور جو ان کی طرف اپنا مقعد کر لیتا ہے, اپنا شرمگاہ دشمن کی طرف کرتا ہے, فقد باء بغضب من اللہ, اس کے اللہ پہ اس پہ غضب ہے,
वमावाहु जहन्नम व बिअसल मसीर, उसकी जगह जहन्नम है और बुरी जगह है जहन्नम। और मुलाजा फरमाओ कि ये फरार जो है ना, फरार ये कुफ्र की दलील है। ये सूरह आल इमरान में आयत नंबर 141 के बाद है, वलियुमहिसल्लाहु अल्लज़ीना आमनू व यमहक़ल काफिरीन, कि अल्लाह मुमिन और काफिर को अलग कर लेता है फिरार में। ये पढ़ लो, तमहीस बोलते हैं, तमहीस बोलते हैं खालिस करने को। अल्लाह मोमिनीन को खालिस कर लेता है कि जो लोग भाग गए वो मोमिन नहीं है। वयमहक़ल काफिरीन, और नाबूद कर लेता कुफ्फार को। अम हसिबतुम अन तदखुलल जन्नह वलम्मा यअलमिल्लाहु अल्लज़ीना जाहदू मिनकुम व यअलमस साबिरीन, क्या तुम समझते हो कि ये उन्हीं के लोगों के लिए जो भाग गए थे उहद में। शान नुज़ूल पढ़ लेना तुम। क्या तुम हिसाब करते हैं कि तुम जन्नत जाओगे और अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान नहीं लेगा कि मुजाहिद कौन है और साबिर कौन है? मुजाहिद साबिर, जो मुजाहिद और साबिर नहीं है वो जन्नत नहीं जाएगा। वलक़द कुन्तुम तमन्नौनल मौत मिन क़ब्ल अन तल्क़ौहु फ़क़द रअयतुमूहु व अंतुम तंज़ुरून। इससे पहले तो तुम बड़े नखरे करते थे कि हमें शहादत की जो है बड़ी तमन्ना है, अल्लाह हमें शहादत दे दे। इससे पहले तुम शहादत की तमन्ना करते थे, फ़क़द रअयतुमूहु व अंतुम तंज़ुरून, अब शहादत का मौका आया है और तुम देख रहे थे और भाग गए। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूलुन क़द ख़लत मिन क़ब्लिहि अर्रुसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक रसूल है, ये हमेशा रहने के लिए दुनिया में नहीं आए, इससे पहले भी अंबिया आए थे, सबको मौत हुई है। अफ़इन मात औ क़ुतिल इनक़लबतुम अला अक़ाबिकुम, अगर ये मौत देखें, अफ़इन मात औ क़ुतिल इनक़लबतुम अला अक़ाबिकुम, अगर ये मर जाएं या कत्ल हो जाएं तो क्या तुम मुर्तद हो जाओगे? अगर फिरार मिन अज़्ज़हफ़, देखे कुरान फजूल सवाल नहीं करता, ये इस्तिफ़हाम है तौबीख के लिए, कि तुम्हारे अमल कुफ्र के मुतरादिफ है। वमन यनक़लिब अला अक़िबैहि, और जो मुर्तद हो जाता है फलन यज़ुर, ये किस इर्तिदाद की बात हो रही है? ये वो इर्तिदाद है, जंग से भागने वाली इर्तिदाद है। वसयजिल्लाहु शाकिरीन, अल्लाह ताला शुक्र करने वालों को जज़ाए खैर देगा। सही बुखारी है, चाबदार अहया तुराथ अल अरबी, यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं, सफ़ा नंबर 495। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज्तनिबू अस्सबअल मूबिक़ात, 7 गुनाह कबीरा हैं, 7 मूबिक़ है। मूबिक़ किसको बोलते हैं? हमेशा के लिए वो आदमी जहन्नमी है, इससे बचा करो। वो क्या है? अश्शिर्कु बिल्लाह, अस्सहर, क़त्लुन नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़, किसी बेगुनाह मुसलमान को कत्ल करना, व अक्ल रिबा व अक्ल माल यतीम, सूद खाना और यतीम का माल खाना, व तवल्ली यौम ज़हफ़, और जंग के वक्त भाग जाना, व क़ज़्फ़ुल मुहसिनातिल मुअमिनात अल गाफ़िलात, और किसी मुअमिना को ज़िना का इत्तिहाम देना। बहरा क्या कहना चाहते हैं भाई? अब मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आपने जो जामिउल बयान से बयान किया कि उमर ने अपने ही कौल से, मतलब अपना खुद ही फरमाया कि मैं भाग गया, लेकिन इस मुकाबिल सही बुखारी में हदीस है कि उमर जो थे उस मैदान में मौजूद थे, भागे नहीं थे, क्योंकि जब अबू सुफियान की तरफ से नारा लगाया गया कि अबू कहाफा जो है अबू बकर, क्या वो मर गए? 3 दफा कहा। फिर उमर के बारे में बताया कि वो मौजूद है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया कि जवाब ना दे। बाद में हजरत उमर बोल पड़े कि तुम झूठे हो, यानी फरमाया जो क्या है ना अबू सुफियान है, उसको बताया कि तुम झूठे हो और अल्लाह की शहादत की गवाही दी और बताया कि तेरे दिन बुरे दिन आ जाएंगे। ये जो हदीस है आप खोल सकते हो 3039। तो यहाँ पर मालूम होता है कि हजरत उमर जो थे वो जंग के मैदान में मौजूद थे। मैदान वो पहाड़ी से आवाज दे रहे थे, वो खुद, मैं आपको बता रहा हूँ, ये किताब जामल उसी किताब में भी है, हदीस में। मैं पूरी हदीस नहीं पढ़ी है, मैं पूरी हदीस आपको पढ़ के, जब आवाज पहाड़ी से दे रहे थे ना, नहीं पहाड़ी से दे रहे थे, मैं आपको दिखा रहा हूँ, पहाड़ी से आवाज दे रहे थे। देखो के पास 176 के पास ही मौजूद ये सब। अच्छा मैं खोल लेता हूँ। देखें उमर जब खुद कह रहा है सही सनद के साथ कि मैं भाग गया था और मैं पहाड़ी पे पहुंच गया और मैंने देखा कि मैं इस तरह भाग रहा हूँ जैसे मैं बकरी हूँ, पहाड़ी बकरी हूँ। अच्छा, यहाँ पर तफसीर बयान की गई है, पता नहीं कहां से लिया गया है। उमर क्या साहब कह रहे हैं कि लोग कह रहे थे कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल हो गए, फकुल्तु ला अजिदु अहदन यक़ूलु मुहम्मदुन क़ुतिल मुहम्मद इल्ला क़तलतु, और जो कहे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म कत्ल हो गए मैं उसको कत्ल कर दूंगा। तो ये पहाड़ी पे भाग के वहां पे दिलेर हो गए, वहां से नारे दे रहा होगा ना, वहां से। ये आप कौन सा बताया हदीस नंबर कौन सा है बुखारी में? 3039। ये सही बुखारी है भाई,
صحیح بخاری ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر کے پاس تھے. اس میں کوئی ایسا جملہ نہیں کہ عمر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. شاب دار احیاء تراث العربی ہے, یہ حدیث نمبر 3039 ہے. یہ لمبی سی حدیث ہے 3039. اس میں یہ ہے کہ ابو سفیان نے کہا فی القوم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 مرات. اس نے پوچھا کہ اس لشکر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان لوگوں میں. اچھا, اس سے پہلے جو فقرہ ہے وہ یہ ہے فذاك إذ يدعوهم رسول في أخراهم فلم يبقى مع النبي صلى الله عليه وآله غير 12 رجلا فأصابوا منا 70 وكانوا النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه أصاب من المشركين يوم بدر 40 و170 أسيرا و70 قتيلا. بہت سارے لوگ مرے تھے, اتنے لوگ زخمی ہو گئے تھے. اچھا, تو ابو سفیان نے آواز دی ہے کہ کیا رسول افی القوم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ, کیا ان لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ 3 دفعہ. فنہاهم النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان يجيبوا, تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منع کیا کہ کچھ نہ بولو. ثم قال افی القوم ابن ابی قحافہ, کیا قوم میں ابو بکر ہے؟ اچھا, تو 3 مرات. ثم قال افی القوم عمر ابن الخطاب 3 مرات. ثم رجع الى اصحابه, اس نے پوچھا کہ ان لوگوں میں عمر بھی ہے. دیکھو یہ حدیث دیکھیں, دیکھیں بھائی, اگر اس نے پوچھنا تھا نا ابو سفیان نے, پیغمبر کا پوچھا ہے تو صحیح ہے. ابو بکر کون ہے بھائی کہ وہ پوچھ لے؟ ابو بکر کوئی جرنیل ہے, ابو بکر کوئی بہادر آدمی ہے, ابو بکر کوئی مجاہد ہے. اور بھائی وہ حمزہ کا پوچھے تو کوئی بات ہے, علی علیہ السلام کا پوچھے کوئی, مثلا زبیر کا پوچھے, طلحہ کا پوچھے. بھائی بات سنو, بات نہ کرو. ان لوگوں کا پوچھے جو مجاہد ہیں, بھائی یہ بھی زندہ ہیں, ان کے سے کوئی ڈر ہے. ابو بکر تو ایک برا آدمی ہے, اس کا کسی جنگ میں اس کا کوئی ہے ہی نہیں کہ اس نے کوئی کچھ کیا ہو. یہ تو واضح کہ ایک جھوٹی حدیث ہے. اور پھر اس نے پوچھا ہے کہ ابو بکر کی کیا ویلیو ہے بھائی؟ یہ کسی بڑے خاندان کا آدمی ہے. اس کے والد صاحب تو مکے میں کیا کام کرتے تھے, آپ کو پتا ہے؟ آپ کو پتا ہے مکے میں ان کا جو آبائی پیشہ تھا کیا تھا؟ وہ پوچھ لینا, میرے کسی کلپ کو دیکھ لینا کہ یہ لوگ یہ کوئی سردار تھا, یہ کچھ بھی نہیں تھا بھائی. ابو سفیان اگر پوچھنا تھا نا, وہ تو ان لوگوں سے پوچھتا نا کہ جو لوگ جن میں کچھ بہادری ہے, جو لوگ لڑنے والے. ابو درداء کا پوچھ لیتا بھائی, ابو درداء ہے, مر گیا, زندہ, جن سے ان کو صدمہ پہنچا. یہ جنگ بدر میں ان کے شکست ہوئی تھی. جنگ بدر میں ان کا مارنے والا کون تھا؟ امیر المؤمنین علیہ السلام تھے. ان کے 70 سے زیادہ لوگ مرے تھے. تو یہ لوگ جنگ احد بدر کا بدلہ لینے کے لیے آئے تھے. اگر وہ پوچھتا نا کہ کون بچا ہے, تو اس کو پوچھنا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس کا پوچھنا تھا؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کا پوچھنا تھا, یا وہ اصحاب جو لڑائی والے تھے. ابو بکر کا کیا پوچھنا اس نے؟ پھر عمر کا پوچھا, تو عمر نے لم يملك عمر فما ملك عمر نفسه, عمر نے اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کیا. فقال كذبت والله يا عدو الله, تو جھوٹ کہہ رہا ہے, اے اللہ کے دشمن. الذين اعددت الاحياء كلهم وقد بقي لك ما يسؤهم, جس لوگوں کا تو نے نام لیا وہ سب زندہ ہیں, اور وہ جو ہیں وہ تجھے برا دن دکھائیں گے. فقال یوم بدر ببدر, اس نے کہا آج یوم بدر کا انتقام ہے. تو اس میں یہ نہیں کہ عمر وہاں پہ تھا, عمر نے پہاڑی سے یہ کہا ہوگا. اور یہ تو پھر عمر کا پہاڑی سے کہا, ہاں, اس میں تو نہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. یہاں موجود ہی ہے نا. کہاں موجود ہے؟ دکھاؤ عبارت تم پڑھو, تم مجھے دکھاؤ نا, تم مجھے دکھاؤ کہ وہ وہاں پہ موجود تھا. میں لاجیکل آنسر دیتا ہوں, میں لاجیکل جواب دیتا ہوں. یہاں پر جو ابو سفیان کہہ رہے تھے کہ ابو قحافہ اور عمر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ موجود ہے, زندہ ہیں یا مر چکے ہیں, 3 دفعہ کہا. تو جب عمر نے سنا تو وہ جواب جب دیا تو قریب ہی تھے نا, دور نہیں ہوئے. وہ پہاڑی سے دیا ہوگا اس نے نا. اور بھائی ابو سفیان دیکھ میدان جنگ میں کوئی سرگوشی سے بات نہیں کرتا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ میدان جنگ میں لوگ دور ہوتے ہیں. ہاں, اب بات سنیں میدان جنگ میں بات سنیں, ایک منٹ بات سنیں. میدان جنگ میں کوئی اس طرح آرام سے اگر بات کرے تو کوئی سنتا نہیں ہے, کیونکہ وہاں پہ گھوڑے دوڑ رہے ہوتے ہیں اور وہاں پہ تلواریں چلتی ہیں, تو آواز اس میں شور بہت ہوتا ہے. تو ابو سفیان نے بھی جو کہا ہوگا نا, زور سے اس نے کہا ہوگا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں یا نہیں ہے, انہوں نے زور سے کہا ہوگا. تو اس میں کوئی معنی نہیں کہ عمر نے پہاڑی سے جواب دیا ہوگا کہ یہ سب زندہ ہیں, یہ سب زندہ ہیں. جی ہاں, کیونکہ اس میں بھی ہے, اس میں جامع البیان کی روایت میں بھی یہی ہے, جامع البیان کی روایت میں بھی ہے کہ وہ پہاڑی پہ جا کے وہ کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی کہہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو میں اس کو قتل کر دوں گا. یہ بھی بہادری ہے بھائی. سند کا مجھے پتہ ہی نہیں ہے, وہاں پہ جو لوگ اس کی سند کا پتہ نہیں ہے. میں بتا دیتا ہوں, تفسیر میں لے کے آیا, کہاں سے اخذ کیا ہے,
کہاں سے اخذ کیا؟ یہاں پر صحیح بخاری میں بتایا گیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اس نے یہ سب بخاری اور مسلم کے رجال ہیں. نہیں وہ بتایا کہاں سے لیا گیا ہے. اس کے کئی اسانید ہیں, ایک سند نہیں ہے, بہت سارے اسانید ہیں کہ عمر یا احد فرار ہوئے تھے. ایک کتاب میں نہیں, بہت سارے کتب میں, انصاب الاشراف میں بھی ہے. میں نے یہاں پر عرض کر دیا کہ وہ قریب ہی تھے, جب بات سنی گئی نا تو قریب ہوئے نا, اگر قریب نہ ہوتے تو بات نہ سنتے, جواب نہ دیتے. اور بھائی جنگ میں آپ کیوں کہہ رہے ہیں, جنگ میں لوگ زور سے بات کرتے ہیں. جنگ میں اس طرح نہیں ہے کہ اگر ابو سفیان قریب تھا تو وہ خود اپنے آنکھوں سے دیکھ لیتا نا, آواز نہیں دیتا. ابو سفیان اگر قریب ہوتا تو اس کو پوچھنے کی ضرورت کیا تھی, وہ خود دیکھ لیتا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے. وہ دور ہی ہوگا, اس نے دور سے چیخ مارا کہ ہوگا پیغمبر زندہ ہے یا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ہاں جب دور سے آواز دی ہے, جب دور سے چیخ ماری ہے تو عمر نے بھی دور سے چیخ ماری کہ وہ زندہ ہے. حالانکہ پیغمبر کا حکم بھی تھا کہ یہ کوئی نہ بولے. عمر نے پیغمبر کو, وہاں پہ بھی وہ یہ فسق ہے نا بھائی, جو پیغمبر کا حکم نہ مانے, پیغمبر کا جو حکم نہ مانے, جب پیغمبر نے کہہ دیا کہ جواب نہیں دینا, اس نے پیغمبر کے حکم کی مخالفت بھی کیا نا, یہ زندہ ہے. شان اس طرح ہی ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈال لیتے نا, پھر عطا بجاتا نا, کیونکہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ جو قرآن نے کہہ دیا کہ بھائی, قرآن نے کہہ دیا اس کو دنیا اور آخرت پر عذاب آتی ہے, تو عذاب کہاں آ گیا؟ جو بھی گناہ کرتا اس پہ فوراً عذاب نہیں آتا. اتنے لوگوں نے گناہ کیا, اس پہ فوراً عذاب. ابو سفیان ابھی پیغمبر پہ تلوار چلائے, اس پہ کوئی عذاب نہیں آیا. ابو سفیان لشکر لے کے پیغمبر پہ اتنا جنگ کیا, اس پہ عذاب نہیں آیا. کہتا عذاب کیوں نہیں آیا؟